عباسی صاحب، آپ الیکشن کے بعد سے اسلام آباد اور راولپنڈی میں بہت سی میٹنگز ہو چکی ہیں، آپ کی پارلیمانی پارٹی کا بھی اجلاس ہو چکا ہے، کوئی غور کیا آپ لوگوں نے کہ یہ جو مہنگائی کا طوفان ہے اس کو کیسے قابو میں لے کے آنا ہے؟ میں میر صاحب آپ نے انٹرو سے پہلے جتنی بات کی ہے نا جی، میں بالکل ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے اور آپ ایک اچھے مطلب کہ انٹلیکچوئل کی حیثیت سے آپ نے بڑا اچھی بات کی، عوامی بات کی ہے، اور میں نے آپ کے سامنے نہیں کہہ رہا کہ آپ نے بات کی تو میں اس کو سیکنڈ، میرے پچھلے کوئی 8-10 پروگرامات اٹھا کے دیکھ لیں، میں نے صاف کہا ہے ایک تو ہمیں فل فلیج موقع ملنا چاہیے پورے 5 سال، تاکہ ہمارے پاس کوئی بہانہ نہ رہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس، ہمارے اندر صلاحیت موجود ہے، ہم اس کو کر کے دکھائیں گے۔ مہنگائی ہے، مہنگائی کا طوفان ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے، ان 3 چیزوں پہ اگر ہم نے قابو پا لیا اور ہم انشاءاللہ قابو پائیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ وہ کیا پنجابی میں کہتے ہیں بلے بلے، پھر تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی راستے کی سیاسی طور پر رکاوٹ ہو نہیں سکتی اللہ کے فضل و کرم سے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس میں ہم فیل ہوتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ اگر ہم لوگوں کے لیے ڈیلیور نہ کر سکیں تو پھر ہمارا فیلئر جو ہے وہ ہمارا فیلئر ہی ہوگا، انشاءاللہ ملک کا فیلئر نہیں ہوگا۔ اچھا، آپ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے ساتھ آپ کا بڑا گہرا تعلق رہا ہے، یہ جو ہمارے اسلام آباد میں جو یہ میٹرو بس سروس کا منصوبہ ہے یہ بھی آپ کی نگرانی میں مکمل ہوا، کوئی آپ نے سوچا ہوا ہے کہ اسلام آباد، راولپنڈی اور پورے ملک میں مسلم لیگ نون کو ایسا کیا کام کرنا چاہیے کہ جس طرح لوگ نواز شریف کا موٹر وے یاد کرتے ہیں تو شہباز شریف کا بھی کوئی کام یاد کریں؟ اب دیکھیں نا جی، ایک تو پہلے آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جو شہباز شریف کا جتنے منصوبہ جات ہیں وہ میاں نواز شریف کا ویژن ہے جس کو وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں، باقی بھی جتنے ہیں۔ اچھا میں کیا ہوں، میں تیسری جگہ پہ آتا ہوں، میرے اس کام کے اندر جو استاد ہیں میں بالکل سامنے کہتا ہوں کیونکہ مجھے کوئی اکنالج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے میرے، وہ شہباز شریف صاحب ہیں جنہوں نے، مجھے یاد ہے 2009 میں پہلی دفعہ میرے گھر آئے تو یہ چاندنی چوک میں اس کی گاڑی جو تھی نا وہ پھنس گئی چند سیکنڈز کے لیے ٹریفک میں، تو اس وقت میں نے انہیں کہا کہ آپ پل چھل بہت بناتے ہیں، تو اس وقت تک میں نے کبھی زندگی میں کوئی میگا پروجیکٹ تو نہیں، گلیاں وغیرہ میں بناتا رہا، تو انہوں نے کہا کتنے عرصے میں بنا لو گے؟ تو میں نے کہا سر آپ بتائیں، کہتے 4 مہینوں میں، میں نے کہا سر میں 4 مہینوں میں بنا دوں گا۔ ذرا آگے گئے تو ایک جگہ میں نے انہوں کو دکھائی دائیں طرف، میں کہا سر 80 کنال جگہ، اصل میں اس کام کے لیے لے کے جا رہا تھا، تو یہاں پہ میں کارڈیالوجی ہاسپٹل بنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کوشچنز کیے بہت سارے، تو کہتے کتنے مہینوں میں بنا لو گے؟ تو میں اللہ کی طرف دیکھ کے نا میں کہیں جا رہا تھا، کہتا ہے 16 مہینے ہی بنا لو گے؟ میں کہا یہ بنا لوں گا۔ بھائی صاحب بنا لو گے؟ میں کہا سر دونوں پروجیکٹ ایک 4 مہینے میں بنا، ایک 16 میں، اس کے بعد تو پھر میٹرو بنی، اس کے بعد یورولوجی بنا، آپ کے یہ 7th ایونیو بنا، آپ کا راول ڈیم والا، پھر آپ کے یہ میٹرو ایئرپورٹ والی، بارہ کو والی، جو ٹائم لائن مجھے شہباز شریف صاحب نے آج تک دی ہے، اور سب سے بڑا کام جو میں نے کیا، جو 4 سالہ حکومت نے تباہ و برباد کر دیا ایک کھلاڑی کے، وہ تھا سپورٹس کا۔ میں نے بڑے شوق کے ساتھ پورے پنجاب کے اندر جو ہے وہ میں نے وہ بنائے، اسٹیڈیمز بنائے، لیکن یہ جو روڈ ہے نا، روڈ انفراسٹرکچر، یہ آپ ذہن میں رکھیں، یہ شہروں کو ملانا، ملکوں کو ملانا، ہم تو یہاں شہروں سے مل گئے نا موٹر ویز میاں نواز شریف صاحب کی بدولت، لیکن جب آپ یورپ جاتے ہیں تو انہی روڈز کے آپ پورا یورپ کنیکٹ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بلوچستان کے اندر بہت بڑا کام کرنے والا ہے، فرنٹیئر کے اندر کام کرنے والا ہے، گوادر کے اندر جو ابھی بارشوں کی وجہ سے وہاں پہ لوگ کلئی کھل گئی نا، ہماری کلئی کھل گئی، اب لوگوں کو دیکھا نا، ایک بارش ہوئی اور پنڈی میں پانی کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، پنڈی میں پانی کا بڑا مسئلہ تھا، لیکن وہ شہباز صاحب حل کر گئے ہوئے ہیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی صورت سے، وہ 30 ارب روپے اپروو کیا تھا لاسٹ گورنمنٹ نے، وہ انشاءاللہ 3 سال کا منصوبہ ہے خانپور ڈیم سے اور راول ڈیم سے۔ اچھا آخر میں یہ بتائیں کہ آج قومی اسمبلی میں شور شرابے کا مقابلہ تھا تو کون جیتا؟ اچھا شور شرابے میں ہم نے ان کو ہی جتوانا ہے جی ہر دفعہ، اچھا ہم نے کہنا ہے کہ آپ شور کرتے جائیں، ہم کام کرتے جائیں، اچھا اگر ہم بھی شور کریں گے، شور دیکھیں حکومتی پارٹی کا کام اپنے آپ کو ڈیفینڈ ضرور کرنا ہے، جیسے ہم اپنی لیڈرشپ کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے کہ کوئی دیکھیں نا، ایک وہاں بھی لمٹ ہونی چاہیے ہر جگہ، آپ اپنی چیئرز پہ کھڑے ہو کے ایک لمٹ کے اندر جو احتجاج کرنا چاہیں گے، میں اپنے پرائم منسٹر کو کہوں گا کہ ان کو پوری اجازت دیں کہ وہ شور مچاتے رہیں، وہ شور مچاتے اور آپ کو جواب نہیں دینا چاہیے؟ نہیں، ہمیں جواب نہیں دینا چاہیے۔ ویسے یہ بڑی اچھی بات ہے، آپ جواب نہیں دیں گے، ہم حکومت میں ہیں، آپ جواب نہیں دیں گے تو وہ بھی شور نہیں مچائیں گے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ان کی عادت ہے 10 سال سے وہ مچاتے ہی رہیں گے۔ چلیں